الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کیا جہیز ہدیہ ہے یا تحفہ ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ جہیز کو ہدیہ سمجھتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ ہدیہ تحفہ لگ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر جا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ دباؤ، پریشر، مجبور ہو کر بندہ کر رہا ہوتا ہے، رسمن کر رہا ہوتا ہے، قرض سود پہ پیسہ لے کر بعض کا لڑکی والے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا ہدیہ ہے، یہ کون سا تحفہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک رواج ہے، سمجھ لیں ایک رسم ہے۔ اگر ہدیہ دینا بھی ہو تو اس موقع پر نہ دیں، شادی کے موقع پر بالکل نہ دیں، تاکہ یہ رسم جو ظلم ہے ختم ہو۔ پوری زندگی پڑی ہے ہدیہ دینے میں، شادی کے موقع پر نہ دیں۔ دوسرا، ہدیہ دینے کے لیے لوگ قرض نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں گے کہیں کوئی بندہ قرض لے رہا ہے سود پہ، یا ویسے قرض لے رہا ہے، جی میں ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے۔ تحفہ تو جو کوئی پاس ہو وہی دیتا ہے۔ یہ لوگ تو ہدیہ تحفہ جو اس کا آپ نام دے رہے ہیں جہیز کو، یہ تو لوگوں سے قرض لے کر بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زمین بیچ کر کوئی ہدیہ نہیں دیتا۔ لوگ اپنے گھر بیچ کے، زمینیں بیچ کے، اپنے پلاٹ فروخت کر کے دے رہے ہوتے ہیں جہیز۔ تو آپ اس کو ہدیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کون سا ہدیہ تحفہ دینے کی قسم ہے؟ جی لوگ اپنے گھر ہی بیچ کے کرایوں پہ چلے جائیں۔ اکثر لوگوں نے گھر، میں خود دیکھا ہے، لوگوں نے گھر بیچ کے شادیاں کی ہیں، آپ کرایوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو گھر بیچ کے جہیز دیے ہیں، بڑی شادیاں کی ہیں، تو یہ آپ تحفہ اس کو نام نہیں دے سکتے، ہدیے کا نام نہیں دے سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اگر جہیز کو ہدیے کا نام، تحفہ کا نام دے دیں گے تو کیا ہدیے کا حکم اس پہ لگ جائے گا؟ اس پہ ہدیے کا حکم نہیں لگے گا۔ اصل حقیقت پہ شریعت حکم لگائے گی۔ اصل فیکٹ، حقیقت کیا ہے، اس حساب سے حکم لگے گا۔ تو جہیز سے شادی مشکل بنی ہوئی ہے، زنا عام ہوا ہے، زنا عام ہے، شادی مشکل ہے۔ لیٹ کرنے کی وجہ سے شادی جو ہے نا، یہ دیکھیں اکثر جو ہے نا، اکثر اگر ہم دیکھیں گے لیٹ کرنے کی وجہ سے شادی جو ہم لیٹ کرتے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شادی لیٹ کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں عورت خوشی سے اپنا حصہ معاف نہیں کرتی، مجبوری میں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، دباؤ میں، پریشر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں باپ بھی مجبور ہوتا ہے بعض اوقات بچیوں کو جہیز دینے میں۔ آپ خوشی کا نام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باپ یہاں پہ مجبور ہے۔ جس طرح وہاں پہ بیٹی مجبور ہے، بہن مجبور ہے، اپنے بھائی کو دے رہی ہے، تو آپ خوشی کا نام نہیں دے سکتے۔ وہ تو مجبور ہے، رسماً دباؤ میں، جہالت میں دے رہی ہے، اپنے بھائیوں کو حصہ معاف کر رہی ہے۔ خوشی سے تو کم ہی کرتی ہیں۔ خوشی سے اگر کوئی دے دل سے معافی تو وہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر، ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوگا۔ ہم تو عام جو مسئلہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو دباؤ، پریشر میں کوئی بھی چیز دیتا ہے تو وہ اس کو آپ خوشی کا نام نہیں دے سکتے۔ ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حکم اصل حقیقت پر لگے گا شریعت کا۔ دوسرا، اگر جہیز کو ہدیہ آپ بول رہے ہیں، تو اگر ہدیہ مان بھی لیا جائے تو ہدیہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا۔ ہمیشہ لڑکی والے ہی کیوں ہدیہ دیتے ہیں؟ یہ بھی تو بات سوچیں نا، کبھی لڑکے والے بھی تو دیں۔ شرم کی بات ہے کہ شرم کی بات یہ ہے کہ باپ لڑکی بھی دیتا ہے، جہیز بھی دے رہا تھا۔ یہ تو شرم کرنی چاہیے، یہ ظلم کو ختم کریں۔ لوگوں نے مال اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، شادی کو کاروبار بنا لیا ہے شادی کو۔ تو دیکھیں، شادی سنت کے مطابق کریں، یہ کوئی مال بٹورنے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مال اکٹھا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس سے جہیز سے مرد کی جو قوام ہے مرد، اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ قوام جس کو کہا، کمانے والا، وہ اس کی صلاحیت رہتی نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس گھر میں عورت کا حکم چلتا ہے، مرد کمزور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب عورت یہ چیزیں لے کر آئے گی، گاڑی لے کر آ رہی ہے، برتن، کپڑے، فرنیچر، جہاں پہ مرد سو رہا ہے، جو ورت رہا ہے، جو برتن ہے، جو گاڑی ہے، یہاں تک گھر، پلاٹ، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض کا بیوی کی۔ چلیے یہ تو بیوی کو دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہر چیز بیوی کی ہے تو وہ شوہر کا کیا اثر رہے گا بیوی پہ؟ اگر کوئی بیوی میں وہ بے حیائی دیکھے گا، کیسے منع کرے گا؟ ہر چیز تو عورت کی وہ استعمال کر رہا ہے،
مرد کو اللہ نے کمام بنایا، اس نے حکومت کرنی ہے عورت پہ، تو حکومت تو تب ہی ہوگی نا جب اس کے پاس کچھ ہوگا۔ سب کچھ بیوی کا ہی ہے تو حکومت کیسے کرے گا؟ یہ تو بیوی کو تابع رہے گا، یہ تو بیوی جیسے جائز نجائز کہے گی وہ کرے گا۔ اس لیے مرد کو کمام بنایا، یہ اس کی بات عورت پہ چلے، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جہیز کے جو نقصانات ہے، خودکشی کے واقعات آپ سن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، والدین بھی خودکشی کر رہے ہیں، اسقاط حمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شادی اس میں تخیر ہو رہی ہے، وراثت نہیں مل رہی، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ عورت بعض کا بہو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اتنا جھگڑا آگے تک چلا جاتا ہے ان باتوں کو لے کے۔ اگر کوئی جہیز کی وجہ سے قتل ہوتا ہے تو سب دینے والوں کو گناہ ملے گا، کیونکہ سب حصے دار ہیں، سب حصے دار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس کو رواج کو بڑھاوا دے رہے ہیں جہیز کو۔ تو ظاہر بات ہے جہیز کی وجہ سے جو بھی خرابیاں بنتی ہیں وہ سب کے حصے میں کھاتے میں گناہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس کو ختم کریں، یہ نہ ہوگا کل کو جتنا یہ معاملہ بگڑ جائے، اس کے جو بھی نقصانات آ رہے ہیں سب کے کھاتے میں تھوڑا تھوڑا گناہ سب کا جائے، کیونکہ کسی نے کوشش نہیں کی ختم کرنے کی، سب کے حصے میں کھاتے میں جائے گا۔ جیسے قبیل کے کھاتے میں جتنے بھی قتل ہونے ہیں نا دنیا میں، قبیل کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی ہر قتل کا حصہ جا رہا ہے، اس کی عذاب کی شدت بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس نے کام شروعات کی ہے۔ قبیل والے مسئلے میں اگر دیکھیں، قبیل نے حبیل کو قتل کیا، اب جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے قبیل کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی حصہ تو جائے گا ہر قتل کا، اس کا عذاب کی شدت بڑھے گی۔ اسی طرح جہیز لینے والوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جہیز کو بڑھاوا نہ دیں تاکہ سب کے جہاں بھی برائی پیدا ہوتی ہے جہیز کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ کے کھاتے میں بھی گناہ آئیں، اس لیے جہیز کا لینا دینا حرام ہے۔ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے وہ جہیز کو واپس کرے پھر توبہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بھی ہم شیئر کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، لوگوں کو اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ جہیز سے وراثت کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے، اس لیے جہیز کو ختم کریں، وراثت کو عام کریں۔